نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا حال ہے میڈم؟ مجھے ایک ہی بات نوٹ کرنے، پھر میں آپ کو ہر نیت کا ایفیکٹ وہ بھی بتانا چاہوں گی. ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیسا ریزلٹ نکلتا ہے، کس نیت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، طیبہ کی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں کل اچھرا گئی، عید ملن پارٹی تھی، تو جس وقت میں وہاں پہنچی ہوں تو یعنی اتنا دل سے دعائیں پہ نکلی طیبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے خالص کر لے اور شیطان کے ہر شر سے بچا لے. طیبہ نے الحمدللہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو مل کر ایفرٹ کی، اب تک میں جتنی عید ملن پارٹیوں میں گئی ہوں، رسپانس تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا نا، محنت کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے نا، اور اللہ نے کوئی بھیڑ دیکھنی بھی نہیں ہے. لیکن ایفرٹ اگر کسی کی ہے تو اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. کل میں نے فیل کیا کہ ایک اکیلا شخص ایک پورے علاقے کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ بن جاتا ہے نا. الحمدللہ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور وہ ایریا جہاں ہم سوچتے تھے چند دن پہلے بھی کہ یہاں کوئی کام نہیں ہوا، اس ایریے کو کیسے جگائیں، کیسے یہاں تک دعوت پہنچائیں، لیکن الحمدللہ اللہ دل کو ہر ریاکاری سے بچا لے، طیبہ کے دل کو بھی، اور ہر طرح سے اس دل کو خالص رکھے اور اپنے آگے جھکا دے اس دل کو. لیکن مجھے کل بے حد خوشی ہوئی الحمدللہ کہ وہاں کی خواتین نے جس طرح سے کوپریٹ کیا، اور اتنی بڑی تعداد وہاں موجود تھی. حالانکہ طیبہ اکیلی وہاں کام کرنے والی تھی، طیبہ کے ساتھ وہاں کی خواتین تھی. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس نیت کا بھی بہت دخل ہے کہ میں جن لوگوں کو دعوت دوں گی وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. پھر انسان کی ہرس پڑ جاتی ہے نا زیادہ ہوں، کہ میرے لیے زیادہ پودے ہوں، پھل دینے والے ہوں، زیادہ افراد ہوں. پھر انسان ٹکتا نہیں، چین محسوس نہیں کرتا. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ چلو میں نے اتنے گھنٹے کام کر لیا، یا میں نے اتنے افراد تک فقط کام کر لیا تو چلو کچھ نہ کچھ تو کر لیا. ٹارگیٹ اونچا ہو گیا نا، پھر ہرس بڑھ جاتی ہے، پھر انسان زیادہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، سوچتا ہے. ہاں جی، کوئی اور شیئر کرے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جب قرآن صرف سنتی ہوں یا صرف اس کو دیکھ کر غور و فکر کروں تب اثر بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ، لیکن جب خود پڑھوں، زبان یوز کروں تب یہ اثر کم ہو جاتا ہے. اور اگر حسن قرات کا بہت دھیان رکھوں تو دل پر اثر بالکل جاتا رہتا ہے. دھیان صرف ایک طرف ہو جاتا ہے، تجوید ٹھیک ہو، لہن ٹھیک ہو، دل چاہتا ہے دونوں کام ساتھ ہوں، کیا کروں؟ غزالی نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا. امام غزالی اسی وجہ سے بہت زیادہ تجوید کا خیال کر کے پڑھنے کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ غنائیت سے پڑھنے کو مناسب نہیں سمجھتے، کہتے ایک لمٹ، ایک حد ہے، کیونکہ غنائیت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی اچھا پڑھنا چاہیں، آپ اچھا پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو آپ الفاظ، اس کی بناوٹ، لہن، ان چیزوں میں گم ہو جائیں گے. اور جو اس کی اصل ہے یعنی اس کا رس ہے، تو اس کے رس کی طرف توجہ نہیں جائے گی. جیسے آپ دیکھیں پھول کے رنگ کی طرف جن کی توجہ ہوتی ہے وہ رس کی طرف توجہ نہیں کرتے. شہد کی مکھی کیا پک کرتی ہے اور ہماری نظریں کیا پک کرتی ہیں؟ دیکھیں کام ہماری نظر بھی وہی کر سکتی ہے جو شہد کی مکھی کرتی. کچھ لوگ ہیں جو صرف رنگوں تک، نزاکت تک، خوشبو تک رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس رنگ، اس خوشبو اور اس نزاکت کا تعلق اپنے خالق سے جوڑ دیتے ہیں، وہ رس نکال لیتے ہیں. پھول اپنی جگہ پہ ہے لیکن رس لے لیا، اب شہد بنے گا.
اور کچھ لوگ ہیں کہ جو یعنی فقط رس لے لیتے ہیں، انہیں رنگ سے باقی چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا. جو عقل و شعور رکھنے والا انسان ہے نا، وہ دیکھیں آپ، خوبصورتی سے خوبصورت مالک تک جا پہنچتا ہے، بنانے والے خالق تک جا پہنچتا ہے. تخلیق دیکھتا ہے، خالق تک پہنچتا ہے، خوبصورت رنگ سے، بہت پیاری خوشبو سے، اور پھر بہت ہی عمدہ نزاکت سے. ٹچ کریں تو تب ایمان ملے، رنگ دیکھیں تو تب، خوشبو سونگھیں تو تب. کبھی آپ محسوس کرتے ہیں ناک سے کتنا ایمان ملتا ہے نا انسان کو، ناک ایمان میں کتنا معاون اور مددگار ہوتا ہے. لیکن تب جب انسان رشتہ جوڑ لے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں ایک کام بہت زیادہ ہوتا ہے، رشتہ کاٹنے کا کام ہر جگہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے. جانتے ہیں رشتہ کیسے کٹتا ہے؟ انسان ظاہر تک رہ جائے اور ظاہر میں نظر آنے والی چیز کا حقیقی کنیکشن پیچھے نہ جوڑے. مثلا اب دیکھیں ہمارے فکروں سے آپ اندازہ کریں گے، یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کتنا خوبصورت کلر ہے، موسم کتنا اچھا ہے، بادلوں کا آنا دل کو بہت اچھا لگ رہا ہے، کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، کتنی نرم نرم ہوا چل رہی ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے. آواز، قرآن پڑھتے ہوئے آواز اتنا ہی دل کو متاثر کرتی ہے، لیکن آواز، اور کتنی اچھی بات کی ہے، بات کے بھی ظاہری الفاظ. تو دیکھیں ظاہر میں تو سب کچھ دکھ رہا ہے، لیکن کنیکشن نہیں جوڑا، رشتہ کاٹ دیا. پھول کی خوشبو سونگھی لیکن خوشبو بنانے والے کا خیال نہیں آیا. پھول کی نزاکت محسوس کی ٹچ سے، لیکن نازک بنانے والے کا خیال نہیں آیا. پھول کے رنگ کو دیکھا اس آنکھ نے، لیکن رنگ بنانے والے کا خیال نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری آواز استعمال کیے، باطنی آواز استعمال نہیں کیے. اور ہیومن بینگز جو ہیں وہ اگر فقط ظاہری آواز استعمال کریں، باطنی آواز استعمال نہ کریں، تو اس کی وجہ سے کنیکشن رب سے نہیں جڑتا، تعلق نہیں بنتا، احساس دل کے اندر اجاگر نہیں ہوتا، تصویر نہیں بنتی، رشتہ کٹ جاتا ہے، رشتہ نہیں جڑتا، رب سے رشتہ نہیں جڑتا. اور دیکھیں آپ کہتے ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے کتنا مزے کا آم ہے، اتنا میٹھا، اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے، جیسا میرا دل چاہتا ہے بالکل. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، ایمان نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ مزے کا تعلق آم سے جوڑا، رس کا تعلق آم سے جوڑا، بس آم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آم کے اندر رس پیدا کرنے والے کا خیال ہی نہیں آیا، لہذا شکر گزاری بھی نہیں آئے گی. لہذا ایک انسان نہیں رہے گا. اللہ نے عقل اور شعور محض اس لیے تھوڑی دیے کہ ہم وقتی طور پر کچھ چیزوں کو انجوائے کر لیں. میں نے یہ ساری اگزامپلز اس لیے سامنے رکھی کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ظاہری آواز سے جب ہم کام لیتے رہتے ہیں، باطنی آواز کو جب ہم سلائے رکھتے ہیں، تو ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، حق ہمارے اندر نہیں اترتا. تلاوت قرآن کا معاملہ بھی اسی طرح سے. انسان کو ہمیشہ دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک چیز ظاہر میں ہے اور ایک چیز باطن میں ہے. اب دیکھیں الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، کان سنتے ہیں، آنکھ پڑھتی ہے، ذہن سوچتا ہے. اب ذہن کیا سوچتا ہے؟ یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہو گیا،
مخارج کی ادائیگی درست تھی. اچھا ذہن سوچتا ہے لہن کے بارے میں, لہجہ میرا ٹھیک ہے, اتار چڑھاؤ درست تھا. اچھا اب یہاں تک بات ہے, بات یہیں ختم ہو گئی. تو ظاہری آواز تک تو رشتہ رہا, باطنی آواز نے اگر کام بھی کیا تو ظاہر کے لیے. اب کیا ہے, اس کلام سے رب تک نہیں پہنچیں گے, کلام دل کے اندر نہیں اترے گا. پھر اترنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان خوبصورت کلام پڑھے سنے, تو انسان اس کے اندر جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچے, خیال آنا شروع ہو جائے. یقین کریں کہ انسان بالکل مخارج کی درستگی کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا مخارج درست نہ ہو, ہر دو صورت میں اگر خیال ذہن میں آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے حقیقی, اور اگر خیال ذہن میں نہیں آتا تو حقیقی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے. شروع میں جب مخارج درست کرنے لگتے ہیں تو بس عین قاف اس کی طرف بہت توجہ جاتی ہے, نکال کے حلق سے آوازیں, بس پھر اس طرف توجہ رہتی ہے. لیکن عین عین قاف کرتے ہوئے بھی انسان اپنا کنیکشن رب سے جوڑ سکتا ہے کہ یہاں سے یہ صحیح آواز نکلے گی نا, پھر مجھے صحیح معنی سمجھ آئیں گے, پھر اس لفظ کی حقیقی سمجھ آئے گی. اور پھر یہ بھی کہ ایک طرف غنائیت ہے اور دوسری طرف تفکر ہے, تدبر ہے, تذکر ہے, تعلم ہے, ساری چیزیں ہی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ اعلان ہے, اور اعلان پتہ کس چیز کا ہے؟ جدائی کا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے قرآن کو غنائیت سے نہیں پڑھا. تو غنائیت بھی ضروری ہے, ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کامل غنائیت حاصل کر سکے. کسی کو اللہ نے آواز زیادہ اچھی دی, کسی کے لیے اس فیلڈ میں آگے جانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن غنائیت کس کے لیے؟ غنائیت قلب پہ اثر انداز ہوتی ہے, غنائیت قلب کے دروازے کھولنے کے لیے, خیال کے لیے. اس غنائیت کی وجہ سے انسان کے دل کے دروازے جلدی کھلتے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے جو گھر کی کی ہے نا اس کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے. مثلا گاڑی کو آپ کھولنا چاہیں نا, چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ کبھی اس کے کی رنگ کو گھمانا شروع کر دیں, کبھی اس چابی پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں, کبھی رکھ دیں, کبھی اٹھا لیں, گاڑی تو نہیں کھلے گی. تو لفظوں کے ساتھ بھی بعض اوقات لوگ یوں ہی کھیلتے رہتے ہیں, اور جس چابی سے آپ نے دروازہ کھولنا ہے نا, چابی کو دروازے میں لگاتے ہی نہیں, اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم چابی کے بارے میں ہی کیوں سوچتے رہتے ہیں, اور چابی کے بارے میں چونکہ سوچتے ہیں اس وجہ سے ہم اس سے حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ تالے کے بارے میں بھی سوچیں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ تالے کے اندر چابی لگا دیں؟ لگائیں. ایک کام کر رہے ہیں, مشکل ہوتی ہے, دو کام اکٹھے کرنے بہت مشکل ہوتی, پریکٹس چاہیے. پریکٹس فیز میں انسان پریشان ہوتا ہے, اب کیا کروں. لیکن اس کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ جہاں اٹک جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, پھر کیا چاہیے, کیا کرنا ہے؟ آپ ایک کام کو درست کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو صحیح لائن پہ لانا چاہتے ہیں, پھر سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ نیت. اب دیکھیں ہر دفعہ آپ نیت ہی بھولتے ہیں. آپ کو جب بھی میں کوئی بات پوچھتی ہوں نا تو آپ کو یہی یاد نہیں رہتا نیت کرنی تھی. ایسا ہوتا ہے نا, یہ آپ کی اصل پرابلم ہے, نیت خراب ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بری نیت کرتے ہیں, یعنی نیت کا معاملہ خراب ہے, نیت کرتے ہی نہیں, ارادہ نہیں کرتے. تو ارادہ کرنا ضروری ہے نمبر 1. اور دوسرا کام کیا ہے؟ دعا, استعانت باللہ, اللہ کی مدد.
اب 2 ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور 2 طرح کی کوشش شروع ہو جائے گی، نیت سے آپ کی ذاتی کوشش اور دعا سے اللہ کی مدد. انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مشکل ضرور آئے گی لیکن کامیاب ہو جائیں گے. ہاں جی، کوئی اور شیئر کرنا چاہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دماغ سویا ہوا ہے. بعض اوقات بات کو سن بھی رہی ہوتی ہوں، غور سے سنتی ہوں، ایسا لگتا ہے اندر صحیح جذب نہیں ہوتی. اب یہ پرابلم ہے، ڈائیگنوز آپ نے کرنا ہے 5 اسباب میں سے. ٹھیک ہے، 5 ریزنز جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں رکھیں ہمیشہ، اور آپ فوراً ڈائیگنوز کیا کریں کہ اصل پرابلم کیا ہے. کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، سر درد ہے یا پیٹ میں درد ہے، کیا ہے، یہ ڈائیگنوز آپ نے کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اندر صحیح جذب نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں ہر بات دل و دماغ میں جذب ہو کر عمل میں آئے. تو میڈم مجھے دروازے کھولنے کا طریقہ بتا دیں. طریقہ تو ہم بار بار دیکھ ہی رہے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نیت. دوسری چیز کیا ہے؟ دعا. تو آپ نیت کر لیں کہ دل کے دروازے کو کھولنا ہے اور دعا کریں رب سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اللہ سے دعا کریں. دیکھیں، سوئے ہوئے کو جگانا بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. نیت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. اب مجھے آپ بتائیں گے کہ 5 ریزنز میں سے کون سی ریزن ہے کیسے انسان کا ذہن، اس کا دل سو جاتا ہے. سویا ہوا دل ہے. ہاں جی، بتائیں گے کیا پرابلم ہے؟ آئینے کی حد سے خود کو دور رکھا ہوا ہے. اچھا، ہاں جی. دل گناہوں سے آلودہ ہے. اچھا، اور؟ ہاں جی. دل کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. علم کو اور دل کو پراپر اینگل پہ نہیں رکھا. اچھا، ڈائریکشن ٹھیک نہیں. اچھا اچھا، رینج میں نہیں ہے. پہلی آپشن پہ کیوں نہ ہے؟ دل اچھا نہیں ہے. دل کون سا اچھا نہیں ہوتا؟ ران. ران کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو. دل اچھا نہ ہو، میٹیریل اچھا نہیں ہے. دوسرے میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر کدورت آ جائے، انسان کے دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے. دل کا جو بیسک میٹیریل ہے نا، دل کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا جس کے اندر لہو ہوتا ہے، یہ مراد ہے. ہاں، دل کیا ہے؟ کیا اچھا نہ ہو. ہم جب کہتے ہیں دل اچھا نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا اسے، آئینہ اچھا کب نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے یہ چیزیں خود بخود حل ہوں گی. آئینہ کب اچھا نہیں ہوتا؟ میٹیریل اچھا نہیں ہوتا. کیا میٹیریل ہو اس کا تو اچھا نہیں ہوتا. لوہے کا بنا ہوا تو وہ نہیں چمک آئے گی، اور کوالٹی اچھی نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی صحیح شکل نہیں بنے گی. تو یہ قلب جو ہے نا، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ ہم نے ابتدا میں 4 ٹرمینالوجیز دیکھی تھی. قلب کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ جو ہے، اس کا بنیادی میٹیریل کیا ہے؟ کس چیز سے انسان حقیقت کا ادراک کرتا ہے؟ عقل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم اچھا نہیں ہے. علم کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے اسباب بھی ہیں لیکن میں اس طرف اس لیے لے کے آئی ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ پہلی خرابی بھی موجود ہے. علم پختہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ دل گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، استغفار زیادہ نہیں ہوتی ہوگی، پھر توجہ نہیں ہوتی، پھر اسی کی وجہ سے حجاب آتا ہے. تو ایک بات بھی ہو سکتی ہے، ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں. استغفار کریں کثرت سے، سادہ پڑھیں، جھک کے اللہ کے آگے کہ یا اللہ پچھلے گناہ دھو ڈالیے کہ میرا دل آلودہ ہے، یہ دل سو گیا، غافل ہو گیا. غافل کون سا دل ہوتا ہے؟ جو حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا. غفلت ہے نا، سب کچھ اوجھل ہونے لگتا ہے. علم کی کمی سے انسان کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ حق کا ادراک نہیں کر سکتا، حق کو شناخت نہیں کر سکتا، پہچان نہیں سکتا. آن لائن کوشچن ہے یہ ملتان سے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے ان کو نہ بتایا تو ان کا قرض رہ جائے گا اور کل یہ اللہ سے شکایت کریں گے. دعوت کے حوالے سے
میرے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بچ جائیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میرا کام پورا ہو جائے. تو یہ ادھورا ہے نا کام، کہ صرف انسان سیلف سینٹرڈ ہو جائے. دعوت میں اخلاص آتا ہی تب ہے جب انسان دوسرے کے دکھ کو محسوس کرے اور دوسرے کو بچانا چاہے. یہ چیز بھی آپ ہی کو فائدہ دے گی، آپ کا دل خالص ہوگا. آپ جب دوسروں کا درد دل کے اندر رکھیں گے، اس درد کی وجہ سے آگے بڑھ کر بچانے کی کوشش کریں گے، یہی چیز آپ کے اعمال کو خالص کرے گی. اس کی وجہ سے آپ کو سچی دولت ملے گی، ایمان ملے گا. اس کی وجہ سے اعمال صالح کرنے کا انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا. ہاں جی، کوئی اور بات؟ آگے بڑھیں پھر. اچھا دیکھیں، ان ساری باتوں کو شیئر کیے بغیر اگلی بات آپ سیکھ سکتے تھے. تو آج یہ پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی کام صحیح کیوں نہیں ہوتا. کیوں نہیں صحیح ہوتا؟ نیت. الحمدللہ. ایسا نہ ہو تھوڑی دیر بعد آپ پھر بھول جائیں کہ نیت کرنی تھی. انما الاعمال بالنیات. نیت بڑی چیز ہے، ارادہ بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آدم کو عزم میں، ارادے میں کمزور پایا. جی میم، جو آپ نے بتایا تھا نا کہ کسی کے علم پر بھروسہ کرنا، تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی نا. جیسے ہم لوگ فیصل آباد میں تعلیم قرآن کر رہے تھے نا، تو ایک مسئلہ آپ نے بتایا تھا، تو میں نے گھر جا کے اپنی کزن کو اس کے بارے میں بتایا نا. اس کے بارے میں کافی اختلافات ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کافی دیر سے بتاتی رہی، لیکن اس نے کہا کہ جب ساری دنیا ایک طرف ہے، تو یعنی کہ میڈم نے یہ بالکل انوکھی بات کہی ہے. تم نے میڈم کی بات پر اعتبار کر لیا نا، تم نہ میری بات مانو نہ میڈم کی، تم خود کیوں نہیں تحقیق کرتی ہو. تو یہ چیز مجھے ہو رہی ہے کہ یعنی جو آپ بتاتی ہیں تو اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کیا کسی کے علم پر بھروسہ ہے، یا ہم اس کی بھی تحقیق کیا کریں؟ تحقیق کرنا تو ضروری ہے، تحقیق کرنے سے ہی آپ آگے جائیں گے. لیکن میم جو آپ اگلا کا سٹیپ یہی ہے نا، یعنی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو استاد آپ کو بتا رہا ہے، آیا وہ اپنی باتیں کرتا ہے، یا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق. آپ نے تجربے سے کیا پایا ہے کہ کوئی میں نے چیز قرآن و سنت سے خلاف میں نے اسے یہ نکلتی؟ بتایا تھا کہ میم کبھی حق بات کے علاوہ ان کے کبھی نہیں، یعنی انہوں نے بات کہی نہ کہتی، لیکن نہیں ساری دنیا ایک طرف ہے، تو یہ انوکھا مسئلہ کیسے، یہ تم خود تحقیق کرو نا. تو میں کہہ رہی تھی کہ اب جس طرح میم کا ہاں نالج ہے اس ہمارا کا تو نہیں نا نہیں ویسے ہو ٹھیک ہے، سکتا. لیکن اس کا پوائنٹ آف ویو ہے ٹھیک، کہ ایک چیز آپ کو انوکھی محسوس ہو رہی جب آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، حق الیقین تک پہنچ جائیں گے. آپ جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی جو بات کہے گی میں نے خود پڑھی، میں نے خود تحقیق کی، واقعی یہ بات درست ہے. تو آپ کو آگے آنا چاہیے. یہ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، تحقیق کرنی بڑی ضروری ہے. تو یہ مشورہ، بے شک بات اس کی ٹھیک نہ ہو، مشورہ بالکل ٹھیک ہے. ہر کام میں اب کیسے ہم تحقیق کیا ہاں کریں؟ کیسے کریں اس کے بارے میں آپ پوچھیں کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں سے مل سکتی، ریفرنس آپ پھر اسے نکال کے قرآن سے دیکھیں. اور ہم مکارم اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہوگی، آپ خود نکالو گے. ہر چیز کے بارے میں خود نکالیں گے، احادیث ہوں گی، ریفرنس موجود ہوگا، خود نکال کے دیکھیں. آپ کے پاس کوئی کتابیں کچھ موجود بھی ہیں اور آپ کی لائبریری کی کتابیں بھی ہیں. جب آپ ریویژن کریں گے، آپ خود نکال کے احادیث دیکھیں گے، تو آپ یقین کی اگلی منزلوں تک جا پہنچیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو بڑے فائدے کی بات بتائی، ان کا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس طرح سے آگے جانے کا، علم کے میدان میں پختگی حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اور میری تو یہ شدید خواہش ہے کہ آپ سب ریسرچر بن جائیں، تحقیق کرنے والے بن جائیں، کیونکہ تحقیق سے انسان حق تک پہنچتا ہے. یہ علم کی اگلی سٹیج ہے نا بیٹا، اگلی سٹیج تک آنا چاہیے. صرف ایک شخص کے علم پر اعتماد مت کریں. اعتماد بے شک ہے، یعنی اس اعتماد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اب خود نہیں پڑھنا. آپ کی اپنی رسپانسبلٹی رہے گی، آپ پڑھیں، اس کو مزید دیکھیں، اور پھر جب آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے آپ کو یقین کی حالت ہی مختلف ہو جائے گی. باقی یہ بات اپنی جگہ پہ، ایک فرد صحیح بات کہنے والا ہے تو آخر اس کی بات کو غلط کس بنیاد پر کہیں؟ میں اس بنیاد پر کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور اس کی بات جو ہے وہ مختلف ہے دنیا والوں سے. تو کسی چیز کے سچا ہونے کے لیے اکثریت کا ایگری کرنا ضروری نہیں. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ دین ہے. دین کا معاملہ یہ ہے کہ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے
तब भी इंसान वो बात करे जो ट्रूथ है, रियलिटी, सच्चाई। तो आप देखें दुनिया में सारे नबियों को, सारे सौलीन को सजा किस बात की दी दुनिया, कि तुम वो बात कहते हो जो उन्होंने अपने बाप दादा के वक्त से सुनी नहीं, अनोखी बात करते हो। तो अनोखी बात जाहिर है उससे एग्री करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बहरहाल हक को जब इंसान पाले तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाती, भले से सारा जमाना मुखालफत जो है ना, ये तो साबित करती है दीन सच्चा है। काफी जब मुश्किलात आती हैं उससे ही तो पता लगता है कि ये नबियों का रास्ता है। जी मैडम, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब कुछ इंसान नियत करता है, इरादा करता है, फिर उस काम को करता है, लेकिन मतलब नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि नहीं अभी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक तसल्ली नहीं हो रही होती ना कि नहीं अभी बहुत छोटा है या अभी बहुत मतलब जो हो, हालांकि अल्लाह कर भी देता है, लेकिन वो लगता है कि जैसे अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ और बेहतर और अच्छा, मतलब नियत तो बंदा करता ही है, लेकिन तसल्ली या एक होता है ना एक वो करार आना, मतलब ये चीजें क्यों नहीं हो रही होती? अच्छा, 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, फिर आगे की बात वाज़ेह करूंगी इंशाल्लाह। करार किस बात पर नहीं आता कि जो नियत की थी वो पूरी नहीं हुई, जो नियत की थी उसको पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस वजह से करार नहीं आता, या ये कि जिस चीज की नियत की थी उसके सही होने पर करार नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा नियत करता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी नियत से भी ज्यादा मतलब पूरा करता है, लेकिन एक दिल को चैन नहीं लग रहा था, जैसे लगता है कि जैसे अभी तो बहुत थोड़ा मतलब शायद मैंने मांगा ही कम या किया ही थोड़ा, या यानी छोटी जो नियतों हमारी पे। जिंदगी है वो हमने मतलब उस तरह पता नहीं हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब जिस तरह इंसान की कुव्वतें हैं मतलब उस तरह उसको मतलब मैंने कर लिया, अल्लाह राजी हो गया, मतलब ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही होती। पहली बात तो यह है कि करार की जगह दुनिया नहीं है, आखिरत है। दारुल करार वो है। इंसान कुछ चीजों को दुनिया में तलाश करने की कोशिश करता है, दुनिया में अगर वो मिल जाए तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें कि जैसे एक इंसान के अंदर बेकरारी है, आगे जाने की तड़प है, तलब है। आप एक चीज को रसूलों के अंदर देखिए, उनको किस चीज ने चलाया, कौन सी चीज थी जिसने उन्हें कहीं ठहरने नहीं दिया? ये बेकरारी थी कि और ज्यादा, अभी और आगे, और ये दुनिया की हिर्स नहीं है, ये हिर्स अलल आखिरा है। आखिरत की जो हिर्स है ना, इसमें कभी करार आना नहीं चाहिए, क्योंकि करार का नाम मौत है। इसको दूसरे लफ्जों में जमूद कहते हैं, कि एक इंसान कहे चलो ठीक है मैंने इतना तो कर लिया, बस इतना काफी है। ये चीज ईमान के लिए मौत की तरह होती है कि इंसान फिर आगे बढ़ने से रुक जाता है। तो अब देखें कि एक मोमिन का ज़हनी उफ़क़ कितना वसी कर दिया ना अल्लाह ने, जब अल्लाह ताला ने ये कहा व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा था मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला। मैं ज़हनी उफ़क़ की बात कर रही थी कि जो जमीन में अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है वो एक मकाम पर कैसे चैन पा जाए, क्योंकि उसने तो अभी बड़े काम करने हैं। किसी एक हद पे उसने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही चले जाना है। और कितना, जब तक पूरी जमीन पर अल्लाह का दीन कायम नहीं हो जाता उस वक्त तक ये जिम्मेदारी बाकी है। फिर करार कहां से आए? करार नहीं आ सकता। ये बेकरारी कैसी है? मैं कुरान हकीम से एक बहुत प्यारी एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये रब्बुल इज्जत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक तस्वीर बनती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हज के काफलों में जा रहे हैं दावत देने के लिए, पीछे पीछे अबू लहब, ये बेदीन है, मेरा भतीजा है,
دیوانہ ہو گیا، اس کی بات نہ ماننا، دل کیسا فیل کرتا ہوگا رسول اللہ کا؟ اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ کی بھاگ دوڑ، پھر بھی جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان ہیں، اور ساتھی اتنے عزیز ہو جاتے ہیں. دنیا میں اس دھرتی پر اللہ کی ذات کے بعد جو چیز ایک مومن کو عزیز ہوتی ہے وہ ایمان کے ساتھی. کوئی چیز ان سے زیادہ پیاری ہو نہیں سکتی، ان کا کوئی دکھ قابل برداشت نہیں ہوتا، ان کے بارے میں انسان اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ان میں دیکھ نہیں سکتا، ان کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے دیکھتا ہے تو اور پش کرتا ہے، ہر چیز ان کے آگے حاضر کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. اور وہ ساتھی اگر اذیتوں میں مبتلا ہوں، کسی کی مشکیں کسی جا رہی ہوں، کسی کو شہید کیا جا رہا ہو، کوئی گھر چھوڑ کے چلا گیا، ذرا رسول اللہ کے دل کے ٹکڑوں کو تو دیکھیے. کوئی حبشہ میں ہے، کوئی مشکیں کسی کی کسی جا رہی ہیں اور اسے شہید کیا جا رہا ہے. سمیہ، یاسر، دونوں کو مار ڈالا تھا. کسی کے سینے ایسا مجھے لگتا ہے ایک روشنی آئی ہے آسمان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں اس فلڈ لائٹ میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لگتا ہے تم ان کے غم میں گھل گھل کر جان ہی دے ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اب مجھے بتائیے قرار کہاں ہے؟ قرار کہاں ہے اس زندگی میں؟ قرار آ جائے نا. میں سوچتی ہوں اگر رسول اللہ کو قرار آ گیا ہوتا ہم کیسے مسلمان ہوتے؟ اگر رسول اللہ کو قرار آ جاتا تو اسلام کیسے پھیلتا ہوں؟ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیسے ہوتا؟ اگر رسول اللہ کو قرار آ جاتا مکہ میں تو مدینہ تو نبی کیسے بنتا؟ اگر رسول اللہ کو قرار آ جاتا تو اسلامی حکومت کیسے وجود میں آتی؟ اگر رسول اللہ کو قرار آ جاتا تو عمر فاروق کے دور میں اسلامی سرحدوں کی وسعت پوری دنیا تک کیسے ہو جاتی؟ یہ رسول اللہ کی بے قراری تھی جو صحابہ کرام میں اتر آئی، ٹھہرتے نہیں تھے. کبھی آپ نے سوچا یہ صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں پھیلی بھی کیوں ہیں؟ کیوں نہیں رکتے تھے؟ اسی وجہ سے نا کہ ایک بے قرار شخصیت کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور اب دیکھیں یہ بے قراری کیسی ہے کہ سارا دن لوگوں کو بلایا لیکن پھر رات ہوئی، پھر اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے. اس بے قراری کو قرار دینے والی چیز اللہ کا تعلق ہے. اللہ کے آگے آنسو بہانا، اللہ سے مانگنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
اے اوڑھنے لپیٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اور زیادہ بڑھا لو. کیوں؟ دن میں بے قراری جو تھی، بے قراری کو قرار چاہیے، انسان کو کہیں تو سکون چاہیے. اور یہ عجیب سکون ہے، آنسوؤں کے راستے بہتا ہے. یہ عجیب سکون ہے جو ہنڈیا کی طرح ابلتا ہے سینے کے اندر. یہ عجیب سکون ہے کہ رونگٹوں کی صورت یہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ عجیب سکون ہے جو جسم پر کپ کپی طاری کر دیتا ہے. جو سکون کی ٹرم آپ روٹین میں پڑھتے ہیں، یہ اس سے کتنا مختلف سکون ہے. آپ اللہ کے لیے جب روتے ہیں دل کو قرار آتا ہے، حالانکہ بیسیکلی تو یہ بے قراری ہے، بے قراری کا اظہار ہے. تو یہ زندگی اللہ کے لیے بے قرار ہونے کا نام ہے، اللہ کے لیے تڑپنے کا، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو راضی کر لینے کا. بس مجھے نا حضرت حاجرہ بہت یاد آتی ہے. اگرچہ اللہ نے ان کے طرز عمل کو ایک اور فارم میں ہمارے سامنے رکھا، لیکن بے قراری. حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم نے ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا تو انہوں نے ابتدا میں سوال کیا تھا کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کس نے کہا؟ کیوں ایسا کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ کے حکم سے. اچھا دیکھیں بے قرار دل کو کیسے قرار آ گیا. صحرا ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن قرار کس چیز نے دلایا؟ لا یضیعن اللہ ابدا. اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. ذرا سوچ کے دیکھیں، ٹائم کل کرنے کے لیے حضرت حاجرہ کی زندگی میں کوئی لمحہ تھا؟ حضرت حاجرہ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اوپر اللہ، نیچے اسماعیل، دودھ پیتا بچہ اور کوئی وسائل نہیں. سارے رشتے کٹ گئے، شوہر بھی چلا گیا، کمانے والا بھی کوئی نہیں، ارد گرد کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں. اور حضرت اسماعیل کا دکھ نہیں دیکھا گیا. پھر حضرت حاجرہ بھاگتی تھی، لیکن وہ بھاگنا صرف اسماعیل کی پیاس کے لیے نہیں تھا، پوری امت کی پیاس کے لیے تھا. اللہ نے اسے ثابت کر دیا کہ حاجرہ کا بھاگنا حاجرہ کی صحیح اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی. حضرت حاجرہ کس قدر بے قرار تھی، کبھی صفا پہ پھر بھاگ کے مروہ پہ چلی جاتی تھی. کوئی آثار نظر آ جائیں کہیں سے، کوئی ایسا سلسلہ، 7 چکر کاٹے تھے. اور پھر ساری بے سرو سامانیوں میں ایک یقین ابھر آیا پانی کی صورت. آج تک وہ یقین کا نشان بنا ہوا ہے. تو اللہ والوں کو قرار کب آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، کہیں رکتے تھے، کبھی فلسطین میں عراق سے نکل آئے تھے. ایک آگ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بے قرار نہیں تھے، جس میں اللہ کی خاطر کود پڑے تھے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں سکون دے دیا تھا. مشکلات کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کے اعصاب پوری طرح سے کنٹرول تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم تھا. ایسی تسکین انسان کو مل جاتی ہے مشکل ماحول میں ایمان کی وجہ سے. لیکن اس آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دل پر سکون ہے، اللہ کی محبت سے سرشار ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ ضرور ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کبھی لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچتے، کبھی اسحاق علیہ السلام کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ تم بھی اللہ کے دین کا کام کرو. بھتیجے کو بھی ڈپیوٹ کیا ہے. جو چھوٹا سا ننھا سا دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے آئے وہ بھی بڑا ہو گیا، اب وہ بھی یہی کام کرے گا.
اللہ کا کام کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے گھومتے پھرتے ہیں, ہے کہیں قرار؟ اس سفر میں کوئی قرار نہیں ہے, لیکن قرار اللہ کے تعلق میں انسان کو ملتا ہے جو انسان کو مزید آگے بڑھاتا ہے. تو آگے بڑھنے کی جو طلب ہے یہ تو اللہ اس سے برکتوں والا بنائے. رحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت, یہی تو اللہ کی رحمت ہے, یہی تو برکتیں ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی بے قراری عطا فرماتے. ان بے قراریوں کے ساتھ ہی تو اللہ کا کام ہوتا ہے, انہی کے ساتھ ہی تو شیطان کے راستے سے, ان بے قراریوں کے ساتھ ہی تو آگ کے مسافروں کو جنت کے راستے پہ لایا جاتا ہے. بے قراری کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ لو ہے, یہ لگن ہے, یہ تڑپ ہے, یہ شوق ہے. یہی چیز انسان کو رب کے راستے میں آگے لے جاتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ کوئی اور بات پوچھنا؟ جیسے انسان کو ارادہ کرے, الحمدللہ اللہ کی مدد سے اگر سب کچھ ہوتا جائے تو وہ انسان کا امتحان تو نہیں آ جاتا, یہ اس کے لیے کہیں آزمائش تو نہیں بن جاتا کہ سارے کام ہوتے چلے جائیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ امتحان نہ ہو جائے نا ہم سب کے لیے بھی. یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے. میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم لوگوں کو دیکھو کہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, اس سے مغفرت مانگو, اس سے بخشش مانگو. وَاسْتَغْفِرْهُ, اس سے بخشش مانگو. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا. جب رب کی مدد آئے تو حمد, جب رب کی مدد آئے تو تسبیح, جب رب کی مدد آئے تو استغفار. بے یقینی نہیں, اس موقع پر یقین. اقبال نے اسی چیز کو واضح کیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. جب آپ سے اللہ کام لے تو اپنے ہاتھوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں, ان کاموں پر بھی کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی, تو نے میرا انتخاب کیا, یا اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے, میرے اس کام کو قبول فرما لے اور اس کام کو برکتوں والا بنا دے اور اپنی طرف سے راستے کھول دے. سوال یہ کہ جب گھر سے ہی اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے ہمارا وجود بھی جہاں پہ ہے, چاہتے بھی ہیں, لیکن اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن جب دل پہ کوئی بات اترتی نہیں تو اللہ اگر چاہے تو دلوں کو پھیر سکتا ہے.
तो फिर क्यों नहीं फेरता? इतनी कोशिश के बावजूद फिर दिल चाहता है कि बस मर जाएं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया फिर किधर जाएंगे। मरना इसका हल नहीं है, मौत तो अल्लाह ने देनी है। मौत की चाहत करना, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है, रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया। और अब कहते हैं कि अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह चाहे तो फेर सकता है, फिर दुआएं क्यों नहीं करते? फिर हर वक्त दुआ क्यों नहीं जुबान पे जारी रहती? फिर अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं करते? अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो खुद करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने कोशिश का इम्तिहान लिया ना, कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इंसान ये चाहता है कि मैं एक बार कोशिश करूं और हमेशा फिर मेरे सारे ही काम होते रहें। जिस काम के लिए जितनी कोशिश करेंगे उतना होगा, आगे फिर कोशिश, फिर कोशिश, फिर सारी जिंदगी कोशिश। ये कोशिश करना ही हमें काम देगा इंशाल्लाह। ये कोशिश ही तो आमाले हसना में से है। मसलन कोई अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और अपना आप ठीक नहीं हो रहा, तो अचानक थोड़ी ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो जितनी भी कोशिश करेंगे इस पर अजर है। ये वसूल अल्लाह का सफर है ना, ये सफर है, ये आप अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को रब के काबिल बना रहे हैं। इस सफर में घबराए नहीं। ये मैं आपको किसी का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि किसी ने मुझसे कहा कि मैं जब डिप्रेशन में चली गई तो मेरे लिए ये बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो गया कि मेरा जो बच्चा है उसकी ज़हनी उम्र अभी इतनी कम है, वो समझ नहीं सकता। कहती मैंने सोचना शुरू किया कि बच्चा कब बड़ा होगा, कब इसे समझ आएगी। तो कहती है कि इस प्रोसेस में मैं अपने आप को जमा नहीं सकी। मेरे दिल के अंदर इतनी शदीद घबराहट पैदा हुई कि मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस इस बच्चे को कभी समझ नहीं आएगी और कभी शायद ये बड़ा ना हो सके। तो देखें, बीज बोने के बाद फसल उसी वक्त थोड़ी ले लिया करते हैं। बीज को उगते हुए, तनावर दरख्त बनते हुए टाइम लगता है। मुनासिब वक्त का इंतजार करना सब्र है। और अल्लाह ताला कहते इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह यकीनन सब्र करने वालों के साथ। तो सब्र से आगे बढ़ते रहिए, घबराए नहीं। उजलत शैतान की तरफ से, घबराहट शैतान की तरफ से। आखिर ठीक क्यों नहीं हो जाती? अचानक ठीक नहीं होंगे, वक्त लगेगा। और वक्त कितना लगेगा? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, पूरी उम्र चाहिए। पूरी उम्र में अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन क्वेश्चन है मुल्तान से, नेकी का इरादा भी करते हैं। जरा अल्फाज देखिएगा, फिर उससे हल खुद ब खुद निकल आएगा। नेकी का इरादा भी करते हैं। अच्छा, भी का लफ्ज उर्दू जुबान में कब इस्तेमाल होता है? जब कई काम कर रहे हो, लेकिन बड़ा काम कोई और है, साथ में ये भी कर लिया। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, जब नेकी का इरादा भी करते हैं, नियत भी खालिस होती है, यानी कुछ और भी खालिस होता होगा, मगर काम नहीं होता, इसके बारे में क्या गुमान करें? ये गुमान का लफ्ज यहां ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो शऊर है कि इसके बारे में हम क्या सोचें, क्या चीज जो है वो हमें हकीकत तक पहुंचा सकती है। ये वही की रोशनी, वही की दलील, ये सच्चा इल्म है जो आपको हकीकत तक पहुंचाएगा। इरादे की कमजोरी है। नेकी का इरादा करते हैं, साथ साथ सोचें बुराई के कौन कौन से इरादे किए। फर्ज करें किसी ने 10 नेकी के कामों का इरादा किया, साथ में 5 बदी के कामों का भी इरादा कर लिया, फिर क्या होगा? कौन से काम होंगे? बदी की वजह से एक बदी का काम कर लिया, चलें 5 छोड़ दें, एक बदी का काम, एक बुराई का काम कर लिया, उसकी वजह से नतीजा क्या निकलेगा? वो सारी नियतें डिलीट होंगी या नहीं? फाइलें छुप जाएंगी कि नहीं? एक बुरी नियत सारी अच्छी नियतों को कैंसिल कर देती है। ये यूं ही है जैसे माइनस के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दें या जीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दें, सब कुछ ही जीरो हो जाता है। जीरो के साथ जब किसी चीज को ज़रब दें, जवाब क्या आएगा? जीरो। तो जीरो काम ना करें, जीरो कामों से अपने आप को बचाएं।
दुनिया की रियलिटी कैसी रियलिटी है ना, एक चीज शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। इस कायनात में जो सिस्टम काम कर रहा है, इसको कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। कायनात की चीज को कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम देखते हैं, हर चीज या 0 है या 1, 0 1 0 1 0 1, इसी से कंप्यूटर लैंग्वेज बनती है। और आप देखें कि दुनिया में क्या है, 0 या 1। जब तक कोई तमाम अदर चीजें 0 नहीं हो जाती, 1 नहीं आता। आपके ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है, ला इलाह 0 हो गए सारे इलाह, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के एक अल्लाह। इसी तरह से बुरे ख्यालात को जब तक आप 0 नहीं कर लेते, वो दोबारा भी आएंगे। बुरे ख्याल, बुरी नियतें, बुरे काम, जब तक आप उनको 0 करने के दर पे नहीं हो जाते, नेकी पनप नहीं सकती। नेकी का इरादा फायदा नहीं दे सकता, उस इरादे को वो खा जाते हैं। जो बुरी नियत होती है ना, बुरे काम, ये वायरस की तरह नेकी को लग जाते हैं, खत्म कर देते हैं, खून की तरह अंदर से खा जाते हैं। बज़ाहिर उसकी शक्ल रहती है, अंदर से कुछ भी नहीं। नेकी धड़ाम से गिर पड़ती, जैसे हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम के असा को घुन लग गया था। जिन्नात को समझ ही नहीं आई, वो समझ रहे थे असा है, अंदर से घुन ने खा लिया। समझ रहे थे हजरत सलेमान जिंदा है, लेकिन जिंदा नहीं थे। जिस चीज को घुन खा जाती है वो गिर जाती। नेकी को भी जब बुराई का घुन खा जाता है ना, नेकी भी गिर जाती। इंसान भले से अच्छे इरादे करता रहे, जब तक बुरी चीज अंदर मौजूद है, बुराई का इरादा, या आपने अपने लिए कोई खिड़की पीछे खोल के रखी है, कोई बुरा ख्याल, कहीं और आपकी कुंडी अटक गई, कोई और चीज भी आपको उसी तरह से क्लिक करती है बार 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 बार, तो उसकी वजह से नेकियां धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। कोई नेकी, किसी का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह कहता है उदखुलू, सब दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे खालिस कर लो, कुछ भी बचा के नहीं रखना, अपने लिए कुछ नहीं, अल्लाह के हवाले कर दें। हवालगी तो इस्लाम है, सुपुर्द करें अल्लाह के। और आप देखें ये जंग तो अंदर जारी रहेगी, बुराई अच्छाई की, नेकी बदी की कशमकश तो अंदर जारी रहेगी। और आप एक तरफ अपने आप को खालिस करके बैठते हैं, अभी अभी आप अपने दिल की कैफियत अच्छी फील कर रहे हैं, आप बाहर निकलेंगे फिर नया प्रोसेस शुरू हो गया, फिर दिल के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। बस पीछा करते रहें। आप देखें, कभी आपने देखा इशारे पे जब हम रुकते हैं सिग्नल पे, रेड येलो ग्रीन, ग्रीन हुआ फिर रेड, रेड फिर येलो फिर ग्रीन, फिर क्या होता है रेड। सारा दिन सिग्नल को देखें, आपको पता चलेगा जिंदगी की कहानी ही तो है। आप ग्रीन तक पहुंचते हैं, फिर कोई रेड चीज आ जाती है, फिर आप उसे येलो करते हैं, फिर वो ग्रीन हो जाती, आगे कोई और रेड आ जाता है। ऐसा नहीं होता, एक इशारे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्या करें, जिंदगी है ही यही। तो जो प्रोहिबिटेड है ना, रेड लाइट, उस प्रोहिबिटेड को आप उबूर ना करें, वरना चालान हो जाएगा, वरना नेकियां सारी खत्म हो जाएंगी। फिर चाहे आपकी गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर अच्छा है, उसूल ज़ाब्ते पता है, बहरहाल चालान जरूर होगा। और नेकी की बात ऐसे इंसान के दिल के अंदर से उठती है, किसी रेड लाइट के ऑन होने की वजह से, तो ऑन होने न देना। अगर ऑन हो जाए तो लाइट ऑफ कर देना। रेड लाइट एरिया डेंजरस है, रेड लाइट्स को ऑन नहीं रखना। आप जब रेड से येलो तक पहुंचते हैं ना, अल्लाह की मदद से पहुंचते हैं, इरादे से, फिर ग्रीन लाइट आ जाती है। बस हर वक्त ये सिलसिला तो जारी रहेगा। आपको असल में घबराहट ये होती है कि अभी अभी दिल को ठीक ठाक करके बैठे थे, फिर ये कमबख्त खराब हो गया, फिर ये दोबारा फिर वैसे ही हो गया। तो आप ये हकीकत समझ लें, इसने ऐसा होना ही है, ये जिंदगी के साथ मामला रहना ही है। क्यों, मैं भी तो गर्द आलूद फिजाओं में रहता हूं, मेरा भी तो दामन मैला हो सकता है। आप रोजाना अपने आप को साफ सुथरा नहीं करते? अच्छा आप ये बताएं कि आप रोजाना अपने जिस्म को साफ क्यों करते हैं, कपड़े साफ सुथरे क्यों पहनते हैं? एक दफा जो पहन लिए बस पहने रखें। ये बात समझ आती है ना कि इंसान मैला होता है फिजिकली, ऐसे रूहानी तौर पर भी मैला होता है, ऐसे उसका कल्ब भी मैला हो जाता है।
تو میل اتارتے ہی رہنا ہے. دنیا میں دیکھیں کتنی چیزیں میل اتارنے کے لیے، صفائی کے لیے وجود میں آ چکی. گنوائیں گے مجھے کیا چیزیں وجود میں، اور کتنی کمپنیز اس کے لیے کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز، اور کتنا پروفیٹیبل بزنس شروع ہوا ہوا ہے دنیا میں. کیا کچھ میل اتارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، کپڑوں کی، برتنوں کی، بالوں کی اور جسم کی. اور پھر اسی طرح سے یہ کہ اس جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور کیا کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں. مجھے ذرا وہ چیزیں تو گنوائیے، کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں. سوپ، شیمپو، شاور جیل اور ڈٹرجنٹس، ہاں اسکرب، کلینزر اور فیس واش. اچھا اور بتائیں. ٹھیک ہے، دانتوں کی صفائی کے لیے پیسٹ ہے اور مسواک ہے. اچھا، کاٹن بڈز کانوں کی صفائی کے لیے اور ٹوتھ پک. ٹھیک ہے، اور کاٹن رولز ہیں اور ٹشو. اچھا یہ چیزیں ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایک چیز کے لیے کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. سوپ کے لیے آپ مجھے کمپنیوں کے نام گنوا سکتے ہیں جتنی ورلڈ میں کام کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات ابھی بتاؤں گی اسی پہ. ہاں جی، لیور برادرز ہے اور ریکٹ اینڈ کولمین، ان کی کیا ہے پروڈکٹ، اور پروکٹر اینڈ گیمبر، اور لوکل کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، آپ کو سب کے نام بھی نہیں آتے. ٹھیک، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تقریباً کتنے 100 کمپنیاں کام کر رہی ہوں گی. اچھا چلیں، کلینزنگ کے لیے، صفائی کے لیے، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، برتنوں کی ہو، گھر کی ہو، جوتوں کی ہو، یا جسم کی ہو، جسم کے کسی حصے کی ہو، کسی بھی چیز کی صفائی ہو، ہر چیز کی صفائی کے لیے کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہوں گی، کتنے لوگ انوالو ہوں گے، کروڑوں افراد ہیں. اچھا جب یہ بین لگا تھا نا، یعنی حلال حرام کے حوالے سے بھی اور جو پروڈکٹس میں حرام چیزیں استعمال کرنے کے حوالے سے، تو 150 کمپنیز پہ بین لگا تھا. اس کا مطلب ہے 150 کمپنیز تو ٹھیک کام نہیں کر رہی. ایک کمپنی میں تقریباً کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ ریسرچز ہوتی ہیں کمپنیز کے لیے. جب کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے کیسے آ جاتا ہے اچانک، یا اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے؟ ریسرچ کرتے ہیں لوگ، ریسرچ ہوتی ہے، پروڈکٹ بنتی ہے. پروڈکٹ کے لیے کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں؟ یا جہاں سوپ بنتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، یا جہاں ڈٹرجنٹ پاؤڈرز بنتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے باقی اشیاء جو بنتی ہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے. اور کتنی مخلوق خدا انوالو ہے صاف ستھرا رہنے کے لیے. اب دیکھیں جیسے فرش صاف ستھرے رکھنے نا، ان کو دیکھیں آپ، فرش صاف ستھرا رکھنے کے لیے، کارپیٹ صاف کرنے کے لیے کوئی لوگ بزی ہیں؟ اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہر چیز کی صفائی اور طہارت کے لیے کام ہو. ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی دنیا جو شریک ہے اس کام میں، کس وجہ سے؟ کہ ایک بنیادی چیز تسلیم کی ہوئی ہے کہ مستقل صفائی رہ نہیں سکتی، اور چیزیں میلی ہو جاتی ہیں اور ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن اپنے بارے میں یہ بات کیوں دل میں آتی ہے کہ ایک بار کر لیں تو مستقل ہی رہ جائے؟ دل بھی میلا ہوتا رہتا ہے مستقل، انسان کا شعور بھی میلا ہوتا رہتا ہے مستقل. یہ کام تو ہونے ہی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تسلیم کر لینا ہے کہ گندا ہونا ہے، خرابی آنی ہے، ٹھیک رکھنا.